اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے، یعنی حصہ دوم، اس لحاظ سے کہ ہم اس سے پہلے ہم 5 آیات پڑھ چکے ہیں، 28 سے لے کے 32 تک۔ تو بہرحال یہ اہم بات ہے اور آج ہمارے یہاں اس پر عمل بھی نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم نے اس پر تھوڑی سی لمبی یعنی سیر حاصل بحث کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے زینت کا حکم بھی دیا، کھانے پینے کا حکم بھی دیا، اور لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے اسراف سے منع بھی کیا اور اسراف کرنے والوں کو ناپسندیدگی کے لیے اعلان بھی کر دیا کہ میں پسند بھی نہیں کرتا، انہ لا يحب المسرفین۔ جتنے بھی اسراف کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی نہیں کرتے، یہ بات تحقیق کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ تو آیا اب ہمیں دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم اسراف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو نئے نوجوان بچے ہیں، ہماری نئی جنریشن ہے، یہ فضول خرچی جانتی ہی نہیں کہ فضول خرچی کہتے کسے ہیں، یا فضول خرچی میں کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں یہ جانتی ہی نہیں ہیں۔ بیکاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے، ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ سنت کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کار کیا تھا، یا صحابہ کرام خلفائے راشدین کیا عمل کر کے دنیا سے گئے ہیں، اور یا کیا چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فکر نفاقہ عیش کر کاکا، بس جیب میں پیسے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ بے شک بھائی بات سمجھو، اگر اللہ نے دیا ہے جبھی تو آپ کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو کیا مانگ مانگ کے تو کوئی بھی آپ کو اتنی بھیک نہیں دے گا کہ آپ عیاشیاں کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اگر اللہ نے حکم دیا کھاؤ اور پیو، تو کھانے پینے کا تو آپ کو نظر آیا کہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، تو اب کھاتے ہی رہو، اور پینے کا حکم دیا تو پیتے ہی رہو، ٹھیک ہے۔ اب کھانے کا حکم دیا تو کھا رہے ہیں، ایک وقت میں اتنی ڈشیں کھا رہے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ کیا یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے۔ اور نہیں تو دوسروں کو بھی آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں اگر کوئی تقریب کریں تو جب تک کہ وہ 8-10 کھانے نہ رکھیں تو ان کو آپ نکو بنائیں گے، ان کی تذلیل کریں گے، تو بتائیے، یا ان کو آپ احساس کمتری میں مبتلا کر دیں گے۔ تو آپ کو ذرا اپنے طرز عمل پر غور تو کرنا پڑے گا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے یہ چیز، جب کہ اللہ نے آپ کو منع کر دیا اسراف کرنے سے۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر، ٹھیک ہے۔ تبذیر کرنے والوں کو تو اللہ نے شیطانوں کا بھائی کہا ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، کسی کو شیطان کا دوست، شیطان کا بھائی، شیطان کا ساتھی قرار دے دیا جائے، وہ ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اسراف و تبذیر دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ کسی کو پسند ہی نہ کرے، اللہ کی ناپسندیدگی یا چھوٹی بات ہے یہ؟ کیا آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی آپ کے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جتنی آپ اپنے ایک چھوٹے بچے کو حیثیت دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کرنے کی بات ہے۔ اب زینت کا حکم ہے تو زینت سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ لباس پہننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی بے لباس کرتے تھے اور اس کو فخر سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے کہ جیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے نا، بالکل دنیا سے کچھ بھی نہیں لیتے، بالکل زہد و تقویٰ کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف اس لیے کر رہے ہیں جیسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ آپ کی دنیا سے کچھ نہیں لیا، بالکل ویسے ہی آپ کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی عبادت ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا۔ یعنی بدعقلی کی انتہا تھی اپنی طرف سے، یعنی دین میں ایک نئی بات انہوں نے ایجاد کر لی، اللہ کو راضی کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا زینت اختیار کرو، کپڑے سے آپ کی زینت ہوتی ہے۔ ایکچولی اصل میں بات کیا ہو رہی ہے کہ لباس آپ کے لیے زینت کا باعث ہے، بے لباس ہونا کیا ہے؟ بے لباس ہونا بے شرمی، اور کہنا چاہیے کہ ایک ناپسندیدگی کا باعث ہے۔ بے حیائی جو ہے وہ زینت نہیں ہے، بلکہ زینت کے الٹ ہے، خوبصورتی کے بجائے وہ بدصورتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے زینت کیجئے۔ ایک حد تک آپ نفیس، قیمتی، پاکیزہ لباس پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک،
اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حد تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں جو بیان ہوئی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو کھانے کی اجازت دی ہے وہ 1/3 دی ہے، ثلث، 1/3، ٹھیک ہے، 1/3 آپ جتنی آپ کی بھوک ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ 3 روٹی کھانے والے بھی بہرحال ہوں گے ہی۔ اگر آپ کو 3 روٹی کی بھوک ہے تو آپ نے کتنا کھانا ہے؟ 1 روٹی کھانا ہے، لیکن پیٹ بھر کر بھی آپ کبھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے عادت بنا لی، اور اب تو ظاہر ہے جب 10 ڈشیں ہوں گی، کلفی بھی کھا رہے ہیں، آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، اور کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، اور چائے بھی پی رہے ہیں، اور کافی بھی پی رہے ہیں، اور بکرے کا سالن بھی کھا رہے ہیں، مرغے کا سالن بھی کھا رہے ہیں، قورمہ بھی کھا رہے ہیں، اور بریانی بھی کھا رہے ہیں، اور تافتان بھی کھا رہے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں، بھائی کتنا کھائیں گے؟ مطلب انتہا ہی نہیں رہ گئی کوئی۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کیسے آپ تہائی کھا سکتے ہیں؟ ظاہر ایک ایک ڈش سے ایک ایک لقمہ بھی نکالیں گے تو آپ کو تو ویسے ہی مطلب حلق تک بھر جائے گا۔ تو کھانے پینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے، اعتدال کا راستہ، متوسط، ٹھیک ہے، ایک درمیانہ راستہ، درمیانی چال اختیار کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صوم وصال یعنی پے در پہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ کہ اس سے آپ کا جسم کمزور اور لاغر ہو جائے گا، اور انسان کی توانائی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کر دیا۔ اب اس میں ایک سبق اور بھی ملتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں 20 سال کچھ نہیں کھایا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں حکم دیا، نہ آپ نے ایسا کیا کہ 1 مہینے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو اتنا ہی آتا ہے 3 دن نہیں کھایا، 2 پتھر باندھے، اور اس پر بھی یہ کہ آپ نے پتھر باندھ کر بھی دکھایا، 1 نہیں 2 پتھر آپ نے دکھائے کہ میں نے باندھے ہوئے ہیں، یعنی بھوک کا احساس ہوا، بھوک لگی، ٹھیک ہے۔ جب نبی علیہ السلام 2 دن نہ کھائیں، ان کو بھوک لگے اور وہ پتھر باندھے، تو پھر کوئی امتی ایسا نہیں ہو سکتا جو کوئی 20 سال نہ کھائے، یا 20 مہینے نہ کھائے، یا 20 دن نہ کھائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک تو ان لوگوں کی باتوں کا اس میں رد بھی ہے، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو ایک درمیانی راہ، ایک اعتدال، ایک متوازن طریقہ دیا گیا ہے۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توازن کے ساتھ رکھنا ہے کہ دونوں برابر ہوں، نہ آپ بھوکوں مر جائیں اور نہ آپ کھا کھا کر مر جائیں۔ تو علماء نے بیان یہ کیا ہے کہ جتنی مقدار کھانا جان کی بقا، بلکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ کے لیے حرام کو حلال کر دیا ہے، کہ جتنی مقدار کھانا جان کی بقا، جان کی حفاظت، جان کو باقی رکھنا اور توانائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس سے کم کھانا کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زہد نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے۔ اور بسیار خوری، یہ فارسی کا لفظ ہے، بسیار خوری کہتے ہیں ناجائز اور گناہ، اور یہ فضول خرچ کی ممانعت میں داخل ہے۔ یہ ہر وقت آپ کھا پی رہے ہیں، ہر وقت کھانے پینے کی بات ہے، جیسے آج فی زمانہ، فی الوقت، فی الواقع ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک کھا کر کھانا فارغ ہوتے ہیں، ایک وقت کے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، دوسرے کھانے کی فکر ہے، دوسرا فارغ ہوئے تیسرے کی فکر ہے۔ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، ہر وقت کھانے پینے کی باتیں کرنا، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں۔ ہاں یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی تقریب رکھی ہے، کوئی تقریب منعقد کی ہے، کوئی فنکشن ہے آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا، یعنی شادی کا، نکاح کا، تو البتہ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ بھائی 2-3 کھانے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں آپ نے 200-400 لوگوں کو بلایا ہے، تو میں بھی کہ کوئی گوشت نہ کھاتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو سبزی پسند ہے تو اب وہ سبزی کھائے گا، کوئی مرغی نہ کھاتا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی دال سبزی نہ کھاتا ہو، تو آپ نے چلے 2-3 چیزیں رکھ لی، کوئی روٹی نہ کھاتا ہو، چاول کھاتا ہو، کوئی چاول نہ کھاتا ہو، روٹی کھاتا ہو، تو اس نیت سے آپ یہ رکھ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مہمان بلائے ہیں تو ان کی ضرورت کا خیال رکھوں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن صرف دکھاوے کے لیے کیا مقصد ہے اتنے کھانے کا؟ ایک وقت میں 10 قسم کے کھانوں کا مقصد بتائیے، پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے، ہر شخص اپنی نیت دیکھے کہ میری نیت کیا ہے، میں اتنے کھانے کیوں رکھ رہا ہوں؟ میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس لیے، اگر پیسے ہیں تو آپ اس کو اپنی آخرت کے لیے جمع کر دیجئے نا، اللہ کے بینک میں جمع کر دیجئے، تاکہ وہ اللہ کے یہاں کے دربار میں، اللہ کے دربار میں آپ کے کام آئیں گے۔ تو یہ بات آپ کیسے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ ایک وقت میں آپ 10 کھانے کھلائیں گے، 10 قسم کے کھانے رکھیں گے، 4 قسم کے میٹھے رکھیں گے؟ کیسے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا؟ اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور ایسے کام کو پسند کیا ہے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ایسا کیا ہے،
تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 22,000 مربع میل کے حاکم ہونے کے باوجود جو کی روٹی کھا رہے ہیں، کیوں؟ اور جب لوگ سفارش کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں سے الگ ہو جاؤں؟ دونوں ساتھی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی کیا چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو مرغن کھانے کھا لیں تو ان کو تو رسول اللہ کا ساتھ نہ ملے، اور ہم میں ایسی کون سی خوبی آ گئی ہے کہ ہم 10 کھانے ایک وقت میں کھائیں تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بسیار خوری ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور یہ فضول خرچی کی ممانعت میں داخل ہے، یعنی آپ فضول خرچ ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں تو آپ فضول خرچ ہیں۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ جان جو ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ جان ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارے مالک کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ضائع کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو غذا تو دینا ہے۔ اور مرغن اور چٹپٹی اشیاء کے کھانے سے انجام کار انسان ہولناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ تو آج آپ کی سائنس بھی تحقیق کر چکی ہے، اس کی بھی یہی وہ ہے ریسرچ ہے کہ زیادہ کھانا بیماریوں کا باعث ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو عام بندے بھی جانتے ہیں کہ زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے، زیادہ روغن والی چیزیں، چٹپٹی چیزیں کھانے سے ایسیڈیٹی کی بیماری ہو جاتی ہے، تیزابیت جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، اور اگر یہ سب چیزیں آپ کھانے کے باوجود اور مسلسل کھاتے رہنے کے باوجود کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے اور جم جوائن نہیں کرتے تو دل کے مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹیک کا آپ کو خدشہ اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، پیرالائز فالج ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ آپ کی سائنس کی ریسرچ آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ کھانا پینا یہ آپ کی صحت کے لیے مستقل اور مکمل نقصان کا باعث ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ اور آپ کو یہاں تو ہم نے آپ کو اجمالاً بتایا ہے مختصر چیزیں، جدید بھی اور قدیم بھی تمام جو اطباء گزرے ہیں، حکماء گزرے ہیں، ڈاکٹرز، سب نے صحت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کم کھانے کی تلقین کی ہے، کم کھانے کے لیے آپ کو رغبت دلائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم کھانے کی تاکید کی ہے اور بسیار خوری کی مذمت فرمائی ہے۔ اور قرآن نے بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کو جب کہا کہ کھاؤ اور پیو تو فوراً اس کے ساتھ ہی متصل بات بیان کی کہ اسراف بھی نہ کرو، بہت زیادہ نہ کھاؤ، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، ورنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے نکل جاؤ گے۔ ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث شریف ہے، میں آپ کو سناؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مہمان ہوا۔ وہ شخص کون تھا؟ قیدی تھا، اس کو باندھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے باہر ستون سے باندھا گیا تھا، وہ نام تھا اس کا ثمامہ بن اسال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ظاہر ہے خاطر تواضع کرتے تھے، آپ نے قیدیوں کی بھی خاطر تواضع کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا۔ اس نے ایک بکری کا دودھ دوہا اور دودھ پی لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے لیے دوہا گیا، اس کو دیا گیا، وہ پی لیا، پھر دوسری بکری کا، پھر تیسری بکری کا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ دوہا گیا اور وہ پی گیا، اس کو دیا گیا اور وہ پی گیا۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آپ نے دیکھ کر، بہرحال آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حکم سے آپ کام کرتے تھے، تو آپ نے اس کو کھول دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ثمامہ بن اسال کو کھول دو، تو کھول دیا گیا تھا، لیکن گیا تھا وہ آگے تھوڑی دور جا کر آنے کے بعد اس مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ غسل وغیرہ کر کے آیا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ اس کو پورا نہ پی سکا، یعنی ایک بکری کا دودھ پی کے وہ سیراب اور آسودہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ دوسری بکری کا دودھ پینے کی کوشش تو کی لیکن پی نہیں سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو میں آپ کو اب سنا رہی ہوں نا، یہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے، ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے؟
بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آج ہم کتنا کھا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ مومنوں کے فہرست میں شمار ہوتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے، یہ ہر انسان اپنا خود تجزیہ کر سکتا ہے، دوسروں کو ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی محدثین نے ذکر کیا ہے، بہت سارے محدثین نے، مسلم وغیرہ نے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے اپنی ڈکار روک کر رکھو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے ہوں گے۔ ذرا سوچئے، تھوڑی دیکھ لیے، سوچئے گا۔ کبھی کبھار پیٹ بھر کر کھانا ٹھیک ہے، کبھی ہو جاتا ہے انسان کا، کبھی کسی مہمان کے تکلف کی وجہ سے، کبھی خواہش نفس کو بھی تکمیل کر دیتا ہے انسان، کبھی کبھار آپ نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو اس کی اجازت ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ عادت بنا لی اور ہمیشہ بس کھاتے پیتے رہنا اور بس کھانے ہی کے لیے جی رہے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے کہ تم اپنی ہر خواہش کے مطابق چیز کھا لو، جو جی چاہا بس فوراً کھا لیا، یہ بھی اسراف ہے، اسراف میں داخل ہے۔ کبھی آپ اپنے خواہش کو روک کر بھی رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جی چاہتا ہوگا نا کہ پراٹھے کھائیں، ٹھیک ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چھنا ہوا آٹا چپاتی نہیں کھائی۔ سوچئے، تھوڑی دیکھ لیے، غور کیجئے، موٹی روٹی کھائیے، زیادہ تر جو کی روٹی کھائیے۔ اب اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 بھی آپ پڑھ چکے، ترجمہ بھی پڑھ چکے، اس کا شان نزول بھی پڑھ چکے، کہ ظاہر ہے کہ وہ کفار مکہ اور اس سے پہلے کے اور لوگ بھی اور اس سماج اور اس زمانے کے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ لباس ہی نہیں پہنتے تھے، ان زینتوں کو حرام کر دیا تھا جو اللہ نے حلال کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے حرام کر دی۔ تو زینت کرنا تو جائز ہے، لیکن اب زینت سے یہاں آپ کیا مراد لے سکتے ہیں کہ بیوٹی پارلر میں جا کے مستقل بیٹھے رہیں، ہر فنکشن میں، ہر تقریب میں آپ پارلر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوٹی سیلون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ کیا یہ زینت کا انداز ہے؟ بھائی اگر ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے، کرنے دو، آپ دیکھو، آپ اپنا دیکھو۔ اور شوق کسی بھی عمر میں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ خواتین 50 سال کی ہو گئیں، 55 سال کی ہو گئیں، بڑے بڑے بچے ہو گئے، بہویں آ گئیں، داماد آ گئے، ابھی ان کا شوق ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بوڑھا ہونا ہی نہیں چاہتا، ساس بہو کی طرح نظر آنا چاہتی ہے، ماں بیٹی کی طرح نظر آنا چاہتی ہے، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ کوئی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا بڑا؟ سب ایسے ہی بنے رہیں گے، لال لال رنگ پہن کے، اور دلہن بنے رہیں گے ہمیشہ۔ سوچئے، تھوڑی دیر خبر نہیں یاد آتی؟ تو اللہ نے جو چیز حلال کی ہے وہ حلال تو ہے، لیکن حلال کا یہ مطلب بھی نہیں ہے بھائی کہ آپ جو ہے 50 سال کی عمر میں سرخ جوڑا پہن کے بیٹھ جائیں اور آپ مطلب اپنے چہرے کو بدل دیں، ڈیکوریشن اتنی زیادہ آپ نے کر لی، اتنا زیادہ آپ نے سرخی پاؤڈر لگا لیا کہ اب آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہ آپ ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی اور ہے، کون ہے آپ؟ نظر ہی نہیں آ رہا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کون ہے۔ مطلب آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا مقصد ہے اس کا، اتنی زینت، اتنا زیادہ زینت ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ زینت حلال ہے تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ کسی حلال کی کوئی لمٹ ہے کہ ان لمیٹڈ؟ مطلب کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ بھائی لباس پہننا تو فرض ہے، واجب ہے، لباس اپنا سطر چھپانا، اپنی وہ شرم کی چیزوں کو چھپانا تو آپ پر لازم اور واجب ہے، اور ایک حد تک زینت بھی اس کی اجازت ہے، ایک حد تک ہے، لیکن نا اب جو ہو رہا ہے اس کی اجازت تو ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بیان کیا کہ اگر گندگی سب اس میں لتھڑ جائیں تو کیا مطلب وہ گندگی اچھی ہو جائے گی کیا؟ طیب اور خبیث سے جو ہے قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے خبیث تعجب میں ڈال دے تو کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ تو پاکیزہ رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس پہننے اوڑھنے میں اور سجنے سجانے میں آپ لگ گئے اور آخرت کو آپ بھول گئے، جیسا کہ آج ہے۔ اب تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک شادی ہوتی ہے، سال سال بھر اس کی تیاری ہوتی ہے، شاپنگ ہوئے جا رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی اتنی شد و مت کے ساتھ اپنی قبر کی بھی تیاری کی؟ کبھی سوچا؟ کبھی وظائف کا اتنا اہتمام کیا آپ نے؟
کبھی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے؟ کبھی نماز کا اتنا اہتمام کیا ہے؟ ساری دنیا میں چل کے آ جاتی ہیں خواتین، نماز کے لیے کیا بیٹھ جائیں گی؟ کہیں وہ نا گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ بھائی گھٹنوں میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کے قیام تو کر لو نا، سجدہ نہ کرنا بیٹھ جانا، اس وقت رکوع نہ کرنا بیٹھ جانا۔ جب آپ ساری دنیا میں مارکیٹ میں تمام شاپنگ مال میں چل سکتے ہو تو نماز کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہو، سیڑھیاں اتر سکتے ہو، بیوٹی پارلر میں آپ بیٹھ سکتے ہو اتنی دیر تک، 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 3 گھنٹے، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نماز کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا آخرت سے ایمان یقین بہت کمزور ہو گیا۔ آپ لوگوں کو مرتبہ دیکھتے تو ہیں لیکن اپنے لیے آپ وہ تصور قائم نہیں کرتے۔ تھوڑی سی زینت جو ہے اس کی اجازت ہے، جائز ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال آپ کے دھلے ہوئے ہوں، اس میں تیل لگا ہوا ہو، اس میں کنگھا کیا ہوا ہو، کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ مطلب دیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ صابن خرید سکتے ہیں، آپ پانی لا سکتے ہیں کنویں سے، نہر سے، یا ہینڈ پائپ سے، یا آپ کے گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، صابن ہے، تو آپ اپنا سر دھو لیں۔ ٹھیک ہے، یہ اثرات اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ سفید لباس پہن کر زینت حاصل کریں، یا کبھی کوئی اور رنگ کا لباس آپ پہنیں، ٹھیک ہے، خواتین کبھی سفید دوپٹہ اوڑھیں، کبھی کوئی اور رنگ کا لباس پہنیں، لیکن یہ کیا کہ مستقل وہ زینت میں لگی ہیں، مستقل بالوں کو بنانے سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں، اور پھر ظاہر ہے اتنا تیار ہوتی ہے تو پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو لوگ دیکھیں، ان کی تعریف کریں، ہاں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ بھائی آپ تھوڑی اچھی لگ رہی ہیں، آپ کا میک اپ اچھا لگ رہا ہے، آپ تو جیسے تھی ویسے ہی ہیں، آپ کا میک اپ بہت اچھا ہوا ہے، آپ کو جس نے تیار کیا اس نے اچھا تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جس پارلر سے تیار ہو کر آئی ہیں وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو بدل دیا ہے، واقعی آپ کا بہت اچھا میک اپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ نے جو چیز جائز کی ہے بے شک وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی چیز کے جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور عمل کی بھی اور یقین کی بھی توفیق ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائیں۔